يا رسول الله انظر هذا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مولكم خذ يدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امدادكم نظر يوم آزادكم در دین دنیا شاہدكم یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانا رہنما یا سیدی یا مرشدی اگن گاہ 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 ساق سازم قدم مست فید پنجتن ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة انتہائی قبل سب تکریم حضرات علماء کرام شرکائے محفل مجلس واعظ قصر صلاة جمعہ شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آمدن برسر مطلب جمعہ شریف کی پاکیزہ محفل انعقاد پذیر ہے بے توفیق تعالی. ہم گناہگار و سیاہکار اس سے مشرف ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سن سنا کر سمجھ کی سوچ کی فکر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا پیدا فرمایا اور اس لیے پیدا فرمایا کہ لوگ میری پہچان کریں. وہ حدیث قدسی آپ نے سن رکھی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حالانکہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، وہ مخفی نہ بھی کہتا تو خزانہ تو ویسے ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، خزانہ سامنے نہیں ہوتا ہے. خزانہ بول کر بھی اسے کہا کنت کنزا مخفیا، کنز خزانے کو کہتے ہیں. میں خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا. فاحببت ان اعرف، مجھے اس بات پر حب ہو گئی، محبت ہو گئی، ارادہ ازلی بن گیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ ان اعرف، میری پہچان ہو، میں جانا جاؤں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ تھا نہیں. وہ واجب الوجود کا معنی ہے کہ اس کا نہ ہونا محال ہو. وہ ہر حال میں ہے ہی ہے. لیکن میں تو تھا، لیکن مجھے میں خالق کی صفت سے مجھے یا خالق تو تب کوئی کہے گا جب میں کسی کو تخلیق کروں گا. مجھے یا رب تو اس وقت کوئی کہے گا جب میں کسی کو پرورش کروں گا، کسی کو میں روزی دوں گا. تو جب ہے ہی کوئی نہیں تو خالق کیا کہے، رب کیا کہے. نے کہا کہ میں پہچانا جو ہوں فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق پیدا کیا. سبحان اللہ. اس میں محدثین علماء فرماتے ہیں مخلوق کے اول تجلی اول وہ آپ کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جسے ہم کہتے ہیں رب پیار کما بیٹھا، بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا. سبحان اللہ. پھر ساری دنیا کو بنایا کہ رب تعالیٰ کی معرفت ہو، اس کی پہچان ہو.
پھر اس مخلوق کی سدھارنے کے لیے کہ اس کی پہچان کیسے کرنی ہے مختلف دور میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اور پھر آگے نبیوں کے پھر لوگ ماننے والے ہوئے، نبیوں کے صحابی ہوئے، خلفاء ہوئے، پھر کرتے 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 آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آ گئی، اور آپ نے فرمایا میرے بعد اور نبی کوئی نہیں ہے، اور کوئی سمجھانے والا اور کوئی نہیں آئے گا، بس میں آخری کڑی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اس کے بعد نبوت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ولی ہوں گے، علماء ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا مشن چلانے والے کون ہوں گے؟ پہلے تو تھا کہ مشن رہ گیا، ایک نبی چلا گیا، مشن چلانے کے لیے دوسرا نبی آ گیا، اس کا علاقہ بڑا، ایک معاون نبی آ گیا کہ اور تم بھی ساتھ چل کر چلو۔ تو آپ کے بعد فرمایا میرے بعد میری نبوت کا جو کاج ہے یہ میرے امت کے علماء کریں گے، سبحان اللہ، میرا مشن آگے پہنچائیں گے کہ میں کس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ولی بنتے رہیں گے۔ پھر مشکل پیدا ہو گئی کہ پھر کیا کہیں گے، ولی کون ہے، علماء کون ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اتنا پڑا ہوا ہوگا تو وہ میرا کام چلائے گا، کوئی اتنا پڑا ہوگا، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جس بندے کو دیکھے ہوئے اس کو دیکھ خدا یاد آ جائے گا، وہ میرا کام کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔